أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں خاص طور پر اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ جو ان کے اولی الامر ہیں، ذمہ دار ہیں، چاہے وہ دینی معاملات میں ہو، علمی معاملات میں ہو، سماجی اور سیاسی معاملات میں ہو، جو ان کے قائدین ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں خاص طور پر ان منافقین کا تذکرہ کر کے اہل ایمان کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ جو منافقین زبان سے تو اللہ کے نبی پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اپنے مسائل میں جہاں ان کو خدشہ ہوتا کہ فیصلہ ان کے خلاف نکل سکتا ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا فیصلہ کروانے کے بجائے یہودیوں یا دوسرے غیر مسلموں کی عدالت میں جا کر اپنا فیصلہ کرواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الم تر الی الذین، تعجب سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لا چکے ہیں، بما انزل الیک، اس کتاب پر جو تم پر نازل کی گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور تم سے پچھلوں پر نازل کی گئی ہے، یریدون، جو چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ طاغوت کے پاس جا کر فیصلہ کریں، وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ اس کے انکار کا ان کو حکم دیا گیا ہے، ویرید الشیطان، شیطان ہی چاہتا ہے، ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ دور کی گمراہی میں انہیں مبتلا کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ بڑے تعجب سے پوچھ رہے ہیں اہل ایمان سے کہ تم نہیں دیکھتے ہو کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تم پر جو کتاب نازل کی گئی یعنی قرآن، اور تم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں یعنی توریت، انجیل، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے خود بخود معلوم ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں وہ دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں، لیکن دل میں ان کے ایمان پختہ نہیں ہے، اور اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ منافقین مراد تھے جو پہلے یہودی تھے، بعد میں ظاہراً انہوں نے اسلام کے قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ یتحاکموا الی الطاغوت، جو طاغوت کے پاس اپنا فیصلہ لے کر جاتے ہیں، طاغوت کو حکم بناتے ہیں۔ طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ غیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کر
شریعت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی ہم تابع داری کرتے ہیں تو اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ تو یہاں بعض ایسے واقعات پیش آئے تھے کہ بعض منافق جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ان کے اور بعض یہودیوں کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے۔ تو یہودی نے کہا کہ رسول اللہ کی خدمت میں جا کے فیصلہ کریں گے۔ اس کو معلوم تھا کہ میں حق پر ہوں اور رسول اللہ رشوت قبول نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس جب ہم جائیں گے تو فیصلہ صحیح کریں گے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے پاس جا کر فیصلہ کریں گے۔ لیکن وہ منافق کہنے لگا کہ نہیں، ہم فلاں یہودی کے پاس جائیں گے، فلاں کاہن کے پاس جائیں گے۔ اس کو معلوم تھا کہ میرا معاملہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر وہ فلاں یہودی کے پاس جائیں گے، فلاں کاہن کے پاس جائیں گے، اس کو رشوت دے کر ہم اپنے حق میں فیصلہ کروا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ نہیں، ہم فلاں کی خدمت میں جائیں گے، اس کے پاس جائیں گے، رسول اللہ کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو یہ ذہنیت ان منافقین کی تھی جو اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کروانا چاہتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوتا کہ فیصلہ ہمارے حق میں آ سکتا ہے تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ جب یہ اندیشہ ہوتا کہ فیصلہ ہمارے خلاف آ سکتا ہے تو فوراً عدالت کی طرف جاتے ہیں، غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس اپنا فیصلہ لے کر جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ تعجب سے پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں لوگ، طاغوت کے پاس جاتے ہیں، غیر شرعی عدالتوں میں جاتے ہیں، رسول اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس اپنا معاملہ لے کر جاتے ہیں، حالانکہ ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، ان کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ غیر اللہ کا انکار کریں، دین کے علاوہ باقی تمام مذاہب کا وہ انکار کریں، شریعت کی اسلامیہ کے علاوہ دوسری چیز کو حکم بنانے سے وہ انکار کریں، طاغوت کا، غیر اللہ کا انکار کریں، دوسرے قوانین کا انکار کریں۔ یہ تو ان کو حکم دیا گیا، جب تک دوسری چیز کا انکار نہیں کریں گے ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ مَن یؤمن باللہ، جو کفر کا، طاغوت کا انکار نہ کرے، وَمَن یکفر بالطاغوت وَیؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہا جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط سہارے کو پکڑ لیا۔ جب تک طاغوت کا انکار نہیں ہوگا، غیر اللہ کا انکار نہیں ہوگا، تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ لوگ ایمان کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور غیر اللہ کے پاس اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تعجب سے اللہ پوچھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ۔ یہ شیطان ان کو ورغلاتا ہے اور شیطان ان کے دلوں میں غلط وسوسے ڈال کر ان کو غلط رخ پر لے جا رہا ہے تاکہ راہ حق سے ان کو بہت دور کر دے، پھر وہ حق کے قریب بھی جا نہ سکے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہی میں دور تک لے جائے۔ اس طرح سے وہ شریعت کا انکار کریں گے، غیر اللہ کے پاس اپنے فیصلے لے کر جائیں گے، تو پھر آہستہ آہستہ حق سے وہ دور ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک موقع وہ آئے گا کہ حق کو قبول کرنے کے لیے ہی وہ تیار نہیں ہو جائیں گے، اتنی دور چلے جا چکے ہوں گے ان کے لوٹنے کی امید نہیں ہوگی۔ یہ شیطان چاہتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بغیر کسی مجبوری کے اپنے اختیار سے غیر شرعی عدالتوں میں جاتے ہیں صرف اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کروانے کے لیے، جن کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے تو پھر ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس جذبے سے، اس نیت سے، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار کے، بلا کسی جبر کے وہ غیر شرعی عدالتوں میں جا کر اپنی مرضی سے فیصلہ کرواتا ہے، وہ شریعت سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، وضاحت کرتے ہوئے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آئیے، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف آئیے، یعنی
جب آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس جا کر فیصلہ کریں، رسول اللہ کے پاس جائیں، شریعت کے مطابق فیصلہ کریں۔ رأیت المنافقین، آپ منافقین کو دیکھیں گے۔ منافق کا مطلب بتایا جا چکا ہے بار بار کہ جو دل سے تو مومن نہیں ہوتے ہیں لیکن ظاہر سے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جو دوغلاپن اختیار کرتے ہیں۔ یصدون عنک صدودا، وہ آپ سے پوری طرح سے کتراتے ہیں، آپ کے قریب آنا بھی نہیں چاہتے ہیں، آپ کی مجلس میں شریک ہونا نہیں چاہتے ہیں، آپ کے آپ سے فیصلہ کروانا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ وہ غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے دوسروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ مقصد صرف یہی ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ ہو، اپنی منشا کے مطابق فیصلہ ہو۔ جہاں ان کو یہ ڈر ہوتا ہے فیصلہ ہمارے خلاف آ سکتا ہے، وہ ڈر سے سیدھا غیر شرعی عدالت میں جاتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو جب یہ دیکھتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو سکتا ہے تو شرعی عدالتوں میں آتے ہیں، قاضی کے پاس آتے ہیں، علماء کے پاس آتے ہیں کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرو، شریعت کے مطابق فیصلہ کرو۔ جہاں یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ جب ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے، وہ ناحق ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم ان کو سب مانتے ہیں، ہم غیر شرعی عدالت میں جائیں گے، ہم کورٹ میں جائیں گے۔ تو مسئلہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی پر چلنا ہوتا ہے، شریعت کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ شریعت ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم شریعت کے تابع رہیں، چاہے فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق آئے نہ آئے، ہمیں ہر حال میں شرعی قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم غیر اللہ کا انکار کریں، غیر شرعی چیزوں کا انکار کریں، شریعت کے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح نہ دیں، بلکہ اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ البتہ کہیں مجبوری ہے، مجبوری میں آدمی کو جانا پڑتا ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، بغیر کسی اشد ضرورت کے آدمی جاتا ہے تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہی پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو شریعت کے تابع رکھیں، چاہے ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ ہو یا ہماری مرضی کے خلاف فیصلہ ہو، شریعت کو اپنے تابع نہ کریں بلکہ ہم اپنے آپ کو شریعت کے تابع کریں۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ جو جان بوجھ کر شریعت کو چھوڑ کر غیر شریعت کے مطابق فیصلہ کروانا چاہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ایمان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، بلکہ اگر کوئی دل سے شریعت کو مانتا نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھ عطا فرمائے، شریعت کے مطابق چلنے کے ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔